اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مشرک یعنی کافر کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ بس اسی ایک آیت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ شخص جو کبھی پورے 24 سال تک عراق پہ حکومت کرتا رہا تھا صرف کافروں کو اپنا دوست سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا اور اسی ایک غلطی کی وجہ سے موت کی آغوش میں جا لیٹا۔ وہ شخص صدام حسین تھا اور وہ کافر دوست کوئی اور نہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک کا دشمن امریکہ تھا۔ اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ صدام حسین ایک کریمنل تھا، ایک سیریل کلر اور ٹیررسٹ تھا، جبکہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ امت مسلمہ کا ایک نڈر اور بہادر مجاہد تھا جس نے یہودیوں اور نصرانیوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ صدام حسین کو موت کی سزا کیوں دی گئی اور کیوں اس کی پھانسی کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا؟ صدام حسین نے اپنے 24 لیٹر خون سے قرآن پاک کا ایک نسخہ کیوں لکھوایا تھا اور کیوں صدام حسین کی حکومت پورے 24 لیٹر خون کی طرح 24 سال قائم رہی اور کیوں ایک عام سی عورت کے کہنے پر صدام حسین نے اسرائیل کے اوپر 40 میزائلوں کو داغا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان سب کے بارے میں ہی بات کریں گے، اسی لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ M2 ڈسکوری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، صدام حسین جو ایک چھوٹے سے گاؤں کے بالکل غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ تھا، یہ بچہ آگے جا کر عراق کے ایوان صدر تک کیسے پہنچ گیا، اس کے لیے ہم ذرا شروع سے شروع کرتے ہیں۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو تکریت کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں افجا کی ایک غریب فیملی میں پیدا ہوتا ہے۔ صدام حسین کا والد کینسر کی وجہ سے اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، یعنی صدام حسین ایک یتیم پیدا ہوتا ہے۔ 12 سال تک اس کی پرورش اس کی والدہ کرتی ہے۔ اس کے بعد صدام حسین اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے ماموں خیر اللہ طلفہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ شخص عراق کی فوج میں ایک افسر تھا جو کہ برطانیہ کے زور سے قائم کی گئی کنگ فیصل اول کی حکومت کے بالکل خلاف تھا۔ صدام حسین اور ان کے ماموں کو اس مخالفت کی وجہ سے کئی بار جیل بھی جانا پڑا تھا۔ 1958 میں صدام حسین کی شادی ان کے چچا کی لڑکی سے ہوتی ہے۔ اس شادی سے صدام کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ صرف 18 سال کی عمر میں صدام حسین بعض پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اس عمر میں جہاں دوسرے بچے صرف شباب اور شراب کے دیوانے ہو جاتے ہیں، وہیں صدام حسین ان سب سے ہٹ کر کتابوں کو پڑھنے کا شوقین تھا۔ وہ اپنے پیسوں کو جمع کر کے ان سے کتابیں خریدتا اور پولیٹکس میں پورا انٹرسٹ رکھتا تھا۔ اس کا شوق تھا کہ وہ بھی ایک پولیٹیکل لیڈر بنے، اور آگے جا کر وہ پولیٹیکل لیڈر کیسے بنا اسی کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں۔ اسی سال یعنی 1958 میں برطانیہ کی زور زبردستی سے قائم کردہ کنگ فیصل اول کی حکومت کو گرا دیا گیا اور اس کے بعد جنرل عبدالکریم قاسم پاور میں آ گیا، جو کہ ایک نہایت ظالم اور جاہل قسم کا انسان تھا۔ یہ جنرل ایک کمینی اور گھٹیا سوچ کا مالک تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ ہر شخص صرف میرے انڈر ہو اور وہ صرف میرے حکم کی تعمیل کرے، پھر چاہے وہ حکم غلط ہو یا صحیح۔ اس کی حکومت کو قائم ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ اس جنرل کے ایک دوست کا قتل ہو جاتا ہے، اور یہ جنرل صدام حسین کے خلاف تھا۔ اسی لیے یہ جنرل اپنے دوست کے قتل کا ذمہ دار صدام حسین کو سمجھتا ہے۔ بس اسی وجہ سے صدام حسین کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے عدالت صدام حسین کو رہا کر دیتی ہے۔ صدام کی رہائی کے بعد بعض پارٹی کے ہائی کمیشن صدام کو بغداد بلاتے ہیں، جہاں اسے جنرل عبدالکریم کے قتل کا مشن سونپا جاتا ہے۔ اسی لیے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے صدام حسین پسٹل اور مشین گن کو چلانے کی ٹریننگ لیتا ہے۔ اس کے بعد صدام حسین اپنے ہمراہ 5 ساتھیوں کو لے کر اس مشن کو پورا کرنے کے لیے صدارتی محل کے ارد گرد تمام راستوں کی کڑی نگرانی کرتا ہے۔ ایک دن جنرل عبدالکریم قاسم اپنے کچھ باڈی گارڈز کے ساتھ اپنی گاڑی میں کسی کام کے لیے جاتا ہے، اور صدام کے لیے یہ موقع کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ تو بس پھر کیا تھا، صدام اور اس کے ساتھیوں نے جنرل کی گاڑی پر بے تحاشا فائرنگ کر دی، لیکن جنرل کو صرف 2 گولیاں لگی اور وہ بھی کندھوں پر۔ یہ صدام حسین کی بدبختی تھی کہ جنرل قاسم ایک بار پھر سے بچ گیا۔ اسی دوران ایک گولی صدام حسین کی ٹانگ پر لگ جاتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب جنرل عبدالکریم کے باڈی گارڈ فائر کرتے ہیں تو اس دوران ایک گولی صدام حسین کی ٹانگ پر لگ جاتی ہے اور اس کا ایک ساتھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صدام حسین اپنے بچے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اب بھاگنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس کے بعد حکومت نے تمام سرحدوں کو سیز کر دیا اور صدام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جانے لگے، لیکن صدام حسین بھیس بدل کر بغداد سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنے گاؤں تک پہنچنے کے لیے صدام کو دریائے دجلہ کو کراس کرنا تھا۔ شام کا وقت تھا، نہ کوئی کشتی تھی اور نہ ہی کوئی انسان۔ صدام نے بنا سوچے سمجھے دریا میں چھلانگ لگا دی اور دریا کو تیر کر کراس کیا۔ اس کے بعد صدام کی ملاقات
بات ایک پولیس افیسر سے ہوتی ہے جو صدام سے اس کا شناختی کارڈ یعنی NIC مانگتا ہے، لیکن صدام حسین اسے جواب دیتا ہے کہ ہم تو بدھو لوگ ہیں، ہمارے پاس بھلا شناختی کارڈ کہاں سے آئے۔ پولیس افیسر صدام کی اس بات پر یقین کر لیتا ہے اور اسے جانے دیتا ہے۔ اگر صدام حسین اس دن پکڑا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ صدام اور اس کی آنے والی سلطنت کا آخری دن ہوتا۔ جیسے تیسے کر کے صدام اپنے گاؤں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب یہ مت سوچنا کہ صدام حسین اپنے گاؤں پہنچ چکا ہے، یہاں اس کی تمام مشکلات ختم ہو چکی ہیں، بلکہ یہیں سے اصل مشکلات کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد صدام حسین ساری صورتحال اپنی والدہ اور اپنے ستیلے باپ کو بتاتا ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ صدام حسین کا سگا باپ اس کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکا تھا، تو 12 سال کی عمر کے بعد جب صدام حسین اپنے ماموں کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی والدہ دوسری شادی کر لیتی ہیں۔ جب صدام حسین یہ ساری صورتحال اپنی والدہ اور ستیلے باپ کو بتاتا ہے، بیسیکلی صدام حسین کا ستیلا باپ ایک نہایت رحم دل شخص ہوتا ہے۔ وہ صدام کو مشورہ دیتا ہے کہ اب تمہارا عراق میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد اب صدام کو شام کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی شام میں ہی باز پارٹی کا ہیڈ آفس تھا اور وہاں سے بھی صدام حسین کو بلایا جاتا ہے کہ اب تم اس وقت عراق کو چھوڑ دو۔ شام میں پہنچنے کے بعد صدام کو اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مصر بھیجا جاتا ہے، جہاں وہ لا یعنی قانون کی ڈگری کو مکمل کرتا ہے۔ ابھی صدام حسین کی تعلیم مکمل بھی نہیں ہوتی کہ اسے عراق میں پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے، اور یہ سارا معاملہ 25 فروری کو پیش آتا ہے۔ لیکن یہ شخص اتنا دلیر تھا کہ اس کے منہ پر ذرا سی بھی پریشانی نہیں تھی کہ یہ وہ شخص ہے جسے سزائے موت سنائی گئی ہے، لیکن وہ بالکل بے باک اور نڈر بندہ تھا۔ ڈر کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس کے کچھ ٹائم بعد 1963 میں عبد الرحمان عارف جنرل قاسم کو قتل کر دیتا ہے اور عراق کا صدر بن جاتا ہے۔ یہ شخص باز پارٹی کا ہی ایک جنرل تھا۔ اس کے بعد صدام حسین عراق واپس آ جاتا ہے اور اصل میں یہیں سے شروع ہوتا ہے صدام حسین کا 24 سالہ دور حکومت۔ 4 سپٹمبر 1964 میں باز پارٹی میں انتشار پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس جنرل نے اپنی حکومت کو نقصان پہنچانے کے ڈر سے صدام حسین کو گرفتار کر لیا، یعنی یہ جنرل بھی ایک غدار شخص تھا۔ 1966 میں صدام حسین کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باز پارٹی کی مرکزی قیادت میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی سال صدام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنرل عبد الرحمان عارف کو قتل کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دیا اور باز پارٹی کا سربراہ احمد حسن البکر پاور میں آ جاتا ہے، یعنی وہ عراق کا صدر بن جاتا ہے۔ اس وقت تک صدام حسین بہت زیادہ پاپولیرٹی گین کر چکا ہوتا ہے۔ ابھی اس نئی حکومت کو بنے 2 مہینے ہی ہوتے ہیں کہ فوج میں کچھ لوگ میجر احمد حسن البکر کی حکومت کے خلاف سازش شروع کر دیتے ہیں، لیکن صدام حسین اپنی طاقت اور عقل مندی کے ساتھ اس سازش کو بے نقاب کر کے خاموش کرواتا ہے۔ اس کے بعد نئی حکومت ایک نئے سرے سے عراق کی معاشی ترقی کو ترتیب دیتی ہے۔ مختلف قسم کے پلانز بنائے جاتے ہیں، غرض یہ کہ اب عراق ترقی کرنا شروع کرتا ہے۔ اپنے تیل جیسے خزانے کی وجہ سے عراق دنیا کے امیر ترین ملکوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر طرف خوشحالی کا دور آ جاتا ہے۔ 1970 میں احمد حسن البکر اپنی بیماری کی وجہ سے سیاست سے دور ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے عراق کی کمان صدام حسین کو دے دی اور اس کے بعد خود استعفیٰ دے دیا، لیکن کچھ لوگوں کے مطابق صدام حسین نے زبردستی احمد حسن البکر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا تھا۔ اب کون سی بات سچ ہے اور کون سی جھوٹ، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ان شارٹ اس کے بعد صدام حسین عراق کے صدر بن جاتے ہیں۔ 1990 میں صدام حسین ایک خواہش ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے خون سے قرآن پاک کا ایک نسخہ لکھوانا چاہتا ہے، سو ان کی اس خواہش کو پورا کیا جاتا ہے۔ 2 سالوں تک ہر ہفتے لگاتار صدام حسین اپنا خون نکلواتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس قرآن پاک کے نسخے کے 605 صفحات اور 114 صورتوں کو لکھنے کے لیے صدام حسین کے جسم سے 24 لیٹر خون نکالا جاتا ہے۔ یہ نسخہ آج بھی عراق کی ایک مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ صدام حسین نے اپنے ملک کو خوشحال بنانے کے لیے بہت سے نئے منصوبے بنائے، تعلیم کو مفت کر دیا، نئے سکول، کالج اور ہسپتالوں کو بنایا، روڈز بنوائے۔ غرض یہ کہ اب عراق بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا، ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، تمام لوگ خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے کیونکہ ان کی آمدنی بہت زیادہ تھی، ملک میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ غرض ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، ہر بندہ صدام حسین کی اس حکومت سے خوش تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ترقی کو ایک دن زوال ہے۔ صدام حسین نے پاور میں آنے کے بعد امریکہ کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ان کی کوئی بھی بات ماننے کا پابند نہیں ہے۔ صدام کے مطابق یہ یہودی کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں ٹانگ اڑانے والے؟ ہمارا ملک ہے،
ہمارا مذہب ہے، سو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں ان یہودیوں کی بات کو نہ ماننے کا پورا اختیار ہے۔ اس کے بعد عراق میں صدام کے خلاف سازش ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ بھی امریکہ کے خلاف گیا ہے وہ کبھی بھی اپنی اس پوسٹ پہ قائم ہی نہیں رہتا جہاں اس نے مخالفت کی تھی، کیونکہ امریکہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ صدام حسین ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ سو امریکہ نے صدام حسین کی حکومت کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔